آپ کا رمضان کیسے گزرتا تھا اس پہ آپ غور فرمائیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور وہ فرض ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگ باہر سے آئے اور ان کو دیکھا کہ وہ کھا پی رہے ہیں رمضان المبارک۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تم کون؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کھا پی رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ انہیں ترغیب ہو اور شوق پیدا ہو، اور اس کا اجر و ثواب بھی والدین کے حق میں لکھا جائے گا جو اپنے بچوں کو تربیت کے لیے روزے رکھواتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جو پورا مہینہ روزے رکھے اس کے رتبے کا مقام کا خود اندازہ لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی ہے جو صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کا دوسرا معنی بعض مفسرین نے محدثین نے اس کی ایک اور قرات بھی بیان کی، فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اللہ اس کی جزا ہوں، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی جس نے اس کے روزوں کو رکھ لیا اس نے مجھے پا لیا، میری محبت کو پا لیا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اندازہ کرے وہ کہاں ناکام ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھتے جائے دیکھتے جائے اور ان مشکلات اور مصائب اور جو شخصیات پر آئی ہیں جہاں جہاں اللہ نے ان کی مدد کی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت مدد ان کے ساتھ تھی، تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ تو جو روزہ رکھ لے وہ اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، گویا وہ اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے جو رمضان المبارک کو روزہ رکھتا۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ قرآن پاک پہ آپ غور کریں، حدیث پہ غور کریں، جہاں روزوں کا ذکر ہے وہاں اجر و ثواب کو متعین نہیں کیا گیا کہ اس کا اتنا ثواب ہوگا اتنا اجر ہوگا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے ثواب کو متعین کر دیا گیا ہے، اجر کو متعین کر دیا گیا ہے۔ یہ کام کرو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اتنے آپ کو آپ کے مال نامے میں اتنی حسنات لکھ دی جائیں گی۔ لیکن رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہاں اجر متعین نہیں کیا گیا۔ اللہ نے اجر اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جتنا میں چاہوں گا اس بندے کو عطا کروں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو کہ اس آیت مبارکہ میں روزوں کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجرا عظیما، اتنا اجر دوں گا جتنا میں چاہوں گا، اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ روزے کا اجر کو متعین نہیں کیا گیا۔ اس کا یہ معنی سمجھ لے اس انداز میں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، جب بندہ زکوٰۃ صدقہ و خیرات دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب رمضان مبارک کے روزوں کی باری آتی ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرشتے اس کا اجر و ثواب نہیں لکھتے بلکہ روزے کی تعداد لکھتے جاتے ہیں۔ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، جب اس کا اجر و ثواب اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے تم بھی نہیں جانتے، یہ بندہ جانے اور میں جانوں۔ الصوم لی وانا اجزی، اس کا میں خود ہی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض شارحین حدیث نے ایک بڑا پیارا معنی کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی کا معنی کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی
اور ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے خلاف بہت سارے شکایات لے کے لوگ آ جائیں گے، اے اللہ یہ جو بندہ جو حساب و کتاب کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہے اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے گالیاں دی ہیں، میرے حق کو غصب کیا ہے، ماں باپ رشتہ دار خیش قبیلہ برادری اہل محلہ وہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہیں، جن کے حقوق کو انہوں نے تلف کیا، حقوق کو غصب کیا ہے، وہ سارے حق لینے کے لیے اللہ کی عدالت میں آئے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے انہیں بندوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو، ثواب کو، حسنات کو، جو سے اچھے اعمال کیے ان حسنات کو اللہ اس کے اجر و ثواب کو تقسیم کرتا جائے گا، ان لوگوں کو ان کے اعمال دیتا جائے گا، اس کی نماز بانٹ دی جائے گی، اس کی زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس کی صدقات و خیرات حج عمرے کو تقسیم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس جو اچھے اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن ابھی حق لینے والے باقی ہوں۔ تو وہ بندے کہیں گے یا اللہ فلاں فلاں تو آپ نے حق دلوا دیا ہے، ہمارا بھی حق دلواؤ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کے پاس تو حسنات رہی کوئی، اس کے بعد اچھے اعمال ختم ہو گئے، نمازیں تقسیم ہو گئی، حج زکوٰۃ تقسیم ہو گئے، سارے اعمال تقسیم ہو گئے۔ تو یہ بندے کہیں گے اے اللہ رمضان مبارک کے یہ روزے بڑے رکھتا تھا، روزے تو تقسیم نہیں ہوئے۔ اللہ فرمائے گا صوم لی وعن عائشہ، روزہ تو میرے لیے تھا، اس کی جزا میں اس کو ہی دوں گا، اس کی جزا کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، میں اس کا جزا، اس کا بدلہ تو میں اسی کو ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو لے کے اس کے حوالے کر دے گا، تمہارے گناہ جو ہیں جو تم پہ بوجھ پڑا ہوا گناہوں کا، ان گناہوں کو تقسیم کر کے اس پر بانٹ کے اس پر لا دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ اٹھا لے گا اور اپنے اعمال جو اچھے تھے وہ بھی سارے تقسیم ہو جائیں گے۔ اب اس کے پاس صرف ایک روزے باقی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا، لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیا ہے، اب یہ جہنم کی طرف جانے لگا ہے۔ تو یہاں دوسری حدیث پڑھیں، الصوم جنہ الصیام جنہ، روزے ڈھال بن جائیں گے، وہ روزہ ڈھال بن جائے گا اس بندے اور جہنم کے درمیان، اور روزہ کہے گا اے اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ تو صرف روزے کی بنیاد پر یہ شخص قیامت والے دن باب الریان سے، وہ اس دروازے سے جو اللہ نے اسپیشل جنت کا دروازہ بنایا ہے، اس کا نام ہی روزے داروں کا باب رکھا ہے، اس دروازے سے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے الصوم لی وعن عائشہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔